الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبت آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے حالات برے ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنواتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی کی یہ ایک ہدایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی عادت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے، اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس عورت نے جب آپ سے یہ پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے، اس کے جواب میں حضرت علی کا کیا جواب تھا؟ تو پیارے دوستو، یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد کی نہا اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا، جب عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے والے پر بھی ہوگا، اور یوں اس کھانے کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے سے وہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت سے یہ بات جان لی کہ حسد، کینہ اور بغض اس قدر بری چیزیں ہیں، اور یاد رہیں کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس شکایت میں بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے نام کی برکت، کہ اللہ کا نام جس کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ باروایت صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 10,003۔ اور جمرہ بن سولبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک کہ وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ باروایت طبرانی تل کبیر۔ پیارے دوستو، ان روایات میں حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے اور ساتھ میں تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ حسد اور بھلائی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں بھلائی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں۔ یاد رہے کہ ہر اخلاق کی برائی نقصان دہ ہے، کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے، لیکن حسد یا جلن ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا ہی میں نفسیاتی نقصان اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر مختلف ذہنی یا جسمانی یا امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی حاسد کی سزا کا عمل اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں حسد کرنے والوں
کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اس باولے پن میں بھی کسی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ، لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ جہاں مختصراً آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نیت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے، اس کی کار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ حسد کی بیماری کی نشانیاں یہ ہیں کہ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہونا اور نہ خوش ہونا، اس کے نقصانات کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کریں کہ کہیں آپ بھی تو حسد جیسی بیماری میں مبتلا تو نہیں، تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نقصانات کی متمنی اور اس کی نعمت چھن جانے کے متمنی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کرنا ناجائز ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ حسد سے محفوظ کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا، ان کے چھیننے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن رشک میں وہ نعمتیں محسود جس سے حسد کیا جائے اسے چھن جانے یا اس نعمتوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ عورتوں میں یہ بیماری اکثر اوقات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی عورتوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور چونکہ مرد بھی اس عیب سے پاک نہیں ہیں، اس لیے مرد حضرات اور عورتیں دونوں کا حسد اور گناہوں سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرتیں دور ہو سکیں اور گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ یاد رہے کہ جہاں حسد ہوگا وہاں نفرتیں ہوں گی، اور جب تک حسد ختم نہیں ہوگا تو آپس کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پیار، محبت اور صلہ رحمی کو پروان چڑھائیں، نہ کہ حسد، کینہ اور بغض۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔